انکریج کرنا چاہیے، اور وزیر اعلیٰ نے جو بیان اس سلسلے میں دیا ہے وہ ایک مزید ان کو تقویت پہنچانے والا ہے، چنانچہ یہ بیان واپس لیا جانا چاہیے۔ ایک بات، ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت اور نفرتوں کا ماحول اور پولرائزیشن، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کی چند پارٹیاں اپنے سیاسی مفادات کو فروغ دینے کے لیے اور ان کو یعنی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پر ملک میں سلیبس وغیرہ بنانے کے سلسلے میں دیگر مذاہب کے ریپرزنٹیٹیوز کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ آخری بات، اس پریس کانفرنس میں ہم نے مارل پولیسنگ کی ہے، اور ویجیلنٹزم کا جو ماحول ہمارے ریاست میں پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور ان اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو جس طرح قانون کے شکنجے میں کسنا چاہیے، اس کے بجائے ان کو جو فاروق احمد آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 7۔ تو ناظرین، آج جماعت اسلامی ہند بنگلور کے کمیٹی کی جانب سے ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلگامی صاحب، جو یہاں پر آج پریس کانفرنس رکھے تھے، اس کی تفصیلات لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ جماعت اسلامی کی طرف سے حالات حاضرہ پر ہر 3 مہینے میں ہونے والی ایک پریس میٹ ہے، جس میں 4 عنوانات پر ہم نے پریس ریلیز جاری کی ہے۔ ایک بات، ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت اور نفرتوں کا ماحول اور پولرائزیشن، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کی چند پارٹیاں اپنے سیاسی مفادات کو فروغ دینے کے لیے اور ان کو یعنی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پر ملک میں مسلمانوں پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور مسلم، دلت اور دیگر اقلیتوں پر، ان کے مذہبی مقامات پر حملے کیے جا رہے ہیں، وائلنس ہو رہا ہے۔ یہ بہت قابل مذمت بات ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک پلورل سوسائٹی ہے اور تکثیری سماج ہے، اور یہاں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، اور آپسی محبت اور اعتماد اور حوصلے کے ساتھ بستے ہیں، تعاون کے ماحول میں بستے ہیں۔ اس کو خراب کرنا یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف اور جسٹس کو اپہولڈ کریں، سب کے ساتھ برابر سلوک کریں، اور اس غلط پروپیگنڈے کو اپنے حقیر اور فوری مفادات کے لیے ملک کے مستقبل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسری بات، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی اس سلسلے میں بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ڈیزل، پیٹرول اور ایسینشیل کموڈیٹیز مہنگائی برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ حکومت کی غلط معاشی پالیسیاں اور خاص طور پر کارپوریٹ نواز جو پالیسیاں ہیں، اس کا یہ اثر ہے، جو ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے کسان لوگ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور برابر احتجاج اس پر کر رہے ہیں۔ چنانچہ حکومت کو عوام کے مفادات کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کے حق میں جو بات بہتر ہے وہ کرنا چاہیے، اور معاشی پالیسیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تیسری بات، اس موقع پر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نئی تعلیمی پالیسی کے نام سے ہماری ریاست میں جو آغاز کیا گیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں جو قابل تشویش ہیں۔ اس کے سلسلے میں حکومت یہاں کی اقلیتوں کو، دیگر طبقات کو اعتماد میں لے، اور پراچین تہذیب اور اینشینٹ کلچر اور ایک ڈومیننٹ کلچر کو، ہندوتوا کلچر کو پروموٹ کرنے کے بجائے ہمارے ملک کی صحیح روایات، سیکولر روایات کے مطابق اور دستوری روایات کے مطابق ہماری تعلیمی پالیسی ہونا چاہیے، اور مائنارٹیز کو، غربا کو، ڈس ایڈوانٹیج سیکشنز کو اس میں تحفظات جو دستور میں دی گئے ہیں ان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے، اور سلیبس وغیرہ بنانے کے سلسلے میں دیگر مذاہب کے ریپرزنٹیٹیوز کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ آخری بات، اس پریس کانفرنس میں ہم نے مارل پولیسنگ کی ہے، اور ویجیلنٹزم کا جو ماحول ہمارے ریاست میں پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور ان اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو جس طرح قانون کے شکنجے میں کسنا چاہیے، اس کے بجائے ان کو جو تقویت پہنچائی جا رہی ہے، جیسا کہ وزیر اعلیٰ کے اسٹیٹمنٹ میں ایکشن ری ایکشن کہہ کر اور لوگوں کے جذبات کہہ کر ان کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ حکومت کو بہر صورت
قانون کی بالاتری، اور جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس طرح عام لوگوں کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں، اور مختلف مذاہب کے لوگ، اسٹوڈنٹس اور عام سواری کرنے والے لوگ بھی ایک دوسرے سے مل کر نہ رہیں، اس طرح کی جو کیفیت پیدا کی جا رہی ہیں، یہ بہت قابل مذمت ہیں۔ حکومت کو اسے ڈسکریج کرنا چاہیے، اور وزیر اعلیٰ نے جو بیان اس سلسلے میں دیا ہے وہ ایک مزید ان کو تقویت پہنچانے والا ہے۔ چنانچہ یہ بیان واپس لیا جانا چاہیے اور قانون کی بالادستی کو ممکن بنانا چاہیے۔ سر میرا یہ ایک پولیٹیکل سوال یہی بھی ہے کہ جس طریقے سے موجودہ حالات میں چل رہے ہیں، بات چیت جو چل رہی ہے زیادہ تر ہمارے بنگلور کے اندر، جس طریقے سے پولیٹیکل لوگ ہیں جو ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ علماء اکرام کو بھی پولیٹکس میں آنا چاہیے اور ان کا حصہ یہاں پر ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کا ایک چھوٹا سا رد عمل۔ حالات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں علماء، عوام، دانشور ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ خصوصاً عوام میں، مسلم عوام میں بھی اور عمومی طور پر بھی ملک کا حقیقی مفاد کیا ہے، اور مسلمانوں کا جو پولیٹیکل ویٹ لیسنس ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ علماء کا اپنا ایک مقام ہے، اور ان کو عوام پر بہرحال ایک کنٹرول کسی معنی میں ہے، کسی درجے میں ہے، تو اس کو بہتر طریقے سے وہ استعمال کریں، عوام کو ایجوکیٹ کریں، اور یہاں جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں ان پر نگاہ رکھیں، اور صحیح لوگوں کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ تو سر ہر 3 مہینے میں جو یہ آپ کریں گے پروگرام، یہ کس مدعے پہ رہے گا سر؟ جو حالات اس وقت ہوں گے، جو اس وقت کے برننگ ایشوز ہوں گے، اور ملک اور ملت کے مفاد میں جن پہلوؤں کو اجاگر کرنا ضروری ہوگا، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر برگامی صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں اپنی ساری باتوں کو یہاں پر بتائی ہیں، اور ہر 3 مہینے میں ایک پروگرام کیا جائے گا جو پریس میٹ رہے گی، بہت ساری انفارمیشن جو موجودہ حالات پر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں تفصیلات بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ میں ہوں آپ کا دوست سید فاروق احمد۔ آپ اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔